بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت طلبہ، سبق نمبر 171 اور باب الجنایات میں اس فصل کو ہم نے گزشتہ سبق کے اندر شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے شکار سے متعلق گفتگو شروع کی تھی کہ حرم کے اندر شکار حالت احرام کے اندر چاہے وہ شکار حلال ہو یا حرام ہو، محرم اگر قتل کرے گا تو اس کے اوپر جزا آئے گی۔ اور پھر جزا سے متعلق شیخین کا اور امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کا آپس میں جو اختلاف تھا، مثل سوری اور مثل مانوی سے متعلق، وہ بھی ذکر ہوا۔ اور اس میں شیخین کے نزدیک مثل مانوی یعنی قیمت مراد ہوگی، اور قیمت وہ بھی اس وحشی جانور جو شکار ہے اس کی قیمت لگائی جائے گی، اور اس کے زندہ ہونے کی حالت کے اندر جو اس کی قیمت ہوتی ہے وہ لگائی جائے گی۔ ورنہ اگر وہ حرام جانور ہے جس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے تو اس کے گوشت کی قیمت تو پھر نہیں لگا سکتے نا۔ اس لیے اس کے حلال اس کے زندہ ہونے کی حالت کے اندر اس کی جو صفات ہیں، اس کی جسامت ہے، اس کے اعتبار سے اس کی قیمت دو عادل آدمی، اور عادل سے مراد بھی وہ عادل آدمی کہ جن کو اس طرح کی قیمتوں کا اندازہ ہو اور مہارت ہو۔ عادل سے مراد وہ نیک و پرہیزگار ہونا یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ اور امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے تھے کہ قیمت تو اگر کہیں لگائیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر اسی جیسا پالتو جانور جو گھروں کے اندر پالے جاتے جانور ہیں، اس شکار کی جسامت کی بقدر اگر مل جائے تو وہ مراد ہو، وہ لازم ہوگا، وہ دینا لازم ہوگا، اور اس کو ذبح کرنا پڑے گا، اور پھر اسی کی قیمت لگائی جائے گی اگر قیمت لگانی بھی ہے۔ اور اگر کہیں پہ اگر نظیر نہیں ملتی تو اسی کی برابر کا کوئی جانور جو بکری ہے یا پالتو جانوروں میں سے جو بھی ہے، اس شکار کے برابر کا، اس کی قیمت، اس شکار کی قیمت نہیں بلکہ اس کے برابر کے پالتو جانور کی قیمت لگا کر اس کے بدلے میں پھر آگے جو ہے وہ جزا کو چلائیں گے، یعنی کوئی کھانا یا غلہ کسی کو دینا ہے یا روزے رکھنے ہیں۔ تو آج بھی ہم شکار کرنے کی صورت میں جو جزا آئے گی اسی کی تفصیل پڑھیں گے، اور یہ جانیں گے کہ جزا کی تفصیل آگے پھر جب اس نے محرم نے دینی ہے تو جزا کس طریقے سے دینی ہے، اور اگر غلہ دینا ہے تو کیسے دینا ہے، روزے رکھنے تو کیسے رکھنے ہیں، ان سب کو ہم آج دیکھتے ہیں۔ ثم الخيار الى القاتل في ان يجعله هديا او طعاما او صومن عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس جزا کے اندر جو آیت کے اندر 3 آپشن دیے ہوئے ہیں کہ یا تو اسی جیسا جانور خرید کر اس کو ذبح کر دے حرم کے اندر، یا یہ ہے کہ اسی کی قیمت کی بقدر غلہ دے دے، یا اسی کی قیمت کی بقدر صدقہ فطر کی بقدر ہر صدقہ فطر کی بقدر ایک روزہ رکھ لے۔ یہ اختیار کس کو ہوگا؟ فرماتے ہیں یہ اختیار قاتل کو ہے، اور جو 2 حکم عادل آدمی جو فیصلہ کریں گے ان کا فیصلہ صرف اور صرف اس شکار کی قیمت لگانے تک ہے کہ اس شکار کی اتنی قیمت بنتی ہے۔ اب آپ کی مرضی کی اس قیمت کی بقدر آپ کوئی ہدی خریدتے ہیں یا غلہ خریدتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں، یہ شیخین کے نزدیک ہے۔ جبکہ امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ الخيار الى الحكمين في ذلك، اس میں جو اختیار ہے وہ حکمین کو ہے، 2 فیصلہ کرنے والے عادل آدمیوں کو ہے، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ فإن حكما بالهدي، اگر انہوں نے ایک دفعہ ہدی کا فیصلہ کر دیا تو یجب النذیر علی ما ذکرنا، جیسے کہ ہم نے قبل میں نذیریں ذکر کر دیے ہیں کہ امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق کہ ہرن کے اندر کے مقابلے میں پالتو جانور میں سے یہ لازم ہوگا، اور جنگلی چوہے کے مقابلے میں یہ لازم ہوگا، یہ لازم ہوگا، یہ پچھلے سبق کے اندر تفصیل سے گزر چکا ہے۔ تو جب اس نے ہدی کا فیصلہ کر دیا، یعنی ان حکم نے، عادل آدمیوں نے، تو پھر اس صورت میں نذیر دینا لازم ہوگا امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک۔ ان حکما بالطعام بالصیام، اور انہوں نے فیصلہ کر دیا غلے کا یا روزے رکھنے کا، پھر فعلی ما قال ابو حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، پھر شیخین کے قول کے مطابق یہ ہوگا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ قیمت جو لگائیں گے وہ اس شکار کے مقابلے میں جو پالتو جانور ہے اس کی قیمت کو دیکھیں گے، کہ شیخین جو ہے اسی وحشی اور شکار کی قیمت کو دیکھیں گے۔ لہما،
ان التخییر شرع رفقا بمن علیہ فیکون الخیار الیہ. سب سے پہلے شیخین کی دلیل ہے کہ اختیار کس کو ہوگا. فرماتے ہیں کہ اختیار اس قتل کرنے والے محرم کو ہوگا، کیونکہ یہ جو اختیار دیا گیا ہے کہ یا تو یہ دے دے یا تو یہ دے دے، فرماتے ہیں یہ مشروع کیا گیا ہے رفقا بمن علیہ، اس شخص کے اوپر آسانی اور نرمی کرنے کے لیے جس کے اوپر یہ جزا لازم ہے. فیکون الخیار الیہ، جس کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے تو اسی کو اختیار ہونا چاہیے نا. اختیار کسی اور کو ہوگا تو پھر اس کے اوپر نرمی کیا ہوگی؟ اس کو کسی اور چیز کے لیے اندر آسانی ہے اور فیصلہ کرنے والے کوئی اور چیز اس پر لازم کر دیں گے. کما فی کفارۃ الیمین، جیسے کفارہ یمین کے اندر اس کو اپنا اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو وہ غلام آزاد کرے، چاہے تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے دے یا ان کو رقم دے. علی محمد و شافعی رحمہم اللہ، امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یحکم بہ ذوا عدل منکم ہدیا، اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہدین ہے یہ ذکر الہدیہ منصوب ذکر کیا ہوا ہے. منصوب ہو کے اس کے پھر دو اعراب ہوں گے. ایک تو یہ کہ لأنہ تفسیر، ایک تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر ہے لقولہ یحکم بہ، یحکم بہ کی تفسیر ہے کیونکہ وہ عادل آدمی ہی اس کا فیصلہ کریں گے. کس کا فیصلہ کریں گے؟ اس کے اندر ابہام تھا، تمیز اور تفسیر آ گئی ہدین، یعنی ہدی کا فیصلہ کریں گے. تو یہ تشریح. او مفعول لحکم الحکم، یا حاکم جو فیصلہ کرے گا حکم کے فیصلے کا مفعول ہے یہ ہدی. یحکم بہ، فیصلہ کریں گے وہ عادل آدمی اس کا جی ہدی کا، یہ ہدی کا فیصلہ کریں گے، ای حکم الہدی، ہدی کا فیصلہ کریں گے. تو یہ اس کے لیے مفعول بن رہا ہے حکموں کے لیے. تو یہ ہو گیا جی امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اس کے دو اعراب. لہذا جب یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ فیصلہ اختیار کس کو دے دیا؟ حکم کو دے دیا نا، وہ فیصلہ کریں گے ہدی کا. آگے ثم ذکر الطعام والصيام بکلمۃ او، اس کے بعد پھر فرمایا کہ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما، میں فرمایا کہ آگے طعام اور صیام کو ذکر کیا بکلمۃ او کے ساتھ ذکر کیا اور عطف اس کا بھی ہادین پر کیا، ہادین پہ عطف کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ ان سب چیزوں کا فیصلہ عادل آدمی کریں گے، ان کے اختیار میں ہے. فیکون الخیار الیہما، اختیار ان حکموں کو ہوگا. قلنا، شیخین فرماتے ہیں الکفارۃ عطفت علی الجزاء لا علی الہدی، کہ یہاں پر جو فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم به ذوی عدل منکم ہدیا بلغ الکعبۃ او کفارۃ او عدل ذلک. باتیں کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کفارۃ مرفوع ہے، عدل مرفوع ہے، او ذکر ہے، ان کا عطف یہاں پر ہدین پر نہیں ہے کیونکہ ہدین تو منصوب ہے. لہذا عطف اگر ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ وہ مرفوع پر ہی ہوگا، مرفوع کا عطف مرفوع پر، اور وہ ہے جزاؤن، لہذا عطف ہوگا جزاؤن کے اوپر. لہذا جزا لازم ہے، باشی جانور کی قیمت مثل کی جزا لازم ہے. اس میں یہ ہے کہ فیصلہ جس کا کریں گے وہ عادل آدمی کریں گے، یا تو پھر ہدی ہوگی، یا پھر یہ کہ کفارتن، جزا جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کفارہ ہوگا، یعنی مساکین کو کھانا کھلانا. او عدل ذالک، یا اسی قیمت کی باقدر جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں. تو عطف یہاں پر ہدین پر نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان سب کا فیصلہ جو ہے وہ حکم کرے گا، بلکہ یہ عطف جو ہے وہ جزا ان پر ہے. لہذا جب عطف جزا پر ہے، درمیان میں حکم کے مفعول پر اس کا عطف نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام کا اور سیام کا فیصلہ حکم نہیں کریں گے. جب ان دو کا نہیں کریں گے تو لا محالہ ہدی کا فیصلہ بھی ان کے حوالے نہیں ہے، ایسا اس کا درمیان میں کوئی فصل کا قائل نہیں ہے. لہذا ہدی کا فیصلہ بھی وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے کہ ان تینوں میں سے جو چیز بھی وہ دینا چاہے، یعنی قاتل. اب حکمین ذو عدل، یعنی دو عادل آدمیوں کا فیصلہ کرنا کس چیز کا فیصلہ کریں گے جب یہ سارا اختیار اس کو چلا جائے گا؟ فرماتے ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہے کہ صرف انہوں نے وحشی جانور کی قیمت لگا کر دینی ہے کہ بھئی اس کی یہ قیمت ہوتی ہے، بس آگے وہ اختیار سارا قاتل کا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ کفارہ کا جو لفظ ہے اس کا عطف علی الجزا، جزا پر ہے، لا علی الہدی، ہدی پر نہیں ہے. دل کے انہ مرفوع، کیونکہ کفارہ بھی مرفوع ہے، جزا بھی مرفوع ہے، لہذا مرفوع کا عطف مرفوع پر ہے. کذا قول تعالی او عدل ذلک صیاما، اس کا عطف بھی مرفوع کیونکہ یہ بھی مرفوع ہے تو اس کا عطف بھی وہ جزا ان پر ہے. لم یکن فیہما دلالۃ اختیار
دلالت اختیار الحکمین، یعنی دونوں فیصلہ کرنے والوں کی اختیار کی دلالت اس کے اندر نہیں ہے. جب ان دونوں میں نہیں ہے، یعنی عدل کے اندر بھی اور کفارہ عام کے اندر بھی، تو لہذا وہ ہدی کے اندر بھی نہیں ہوگی. انما یرجع الیہما فی تقویم المتلف، فرماتے ہیں کہ قتل رجوع کرے گا دو حکموں کی طرف، فیصلہ کرنے والوں کی طرف، صرف ہلاک ہونے والے مقتول شکار کی قیمت لگانے کے اندر. ثم الاختیار بعد ذلك الی من علیہ، تو اس کے بعد اختیار اسی شخص کو ہے جس کے اوپر وہ جزا لازم ہے. یقومان فی المکان الذی اصابہ، اب وہ جو دو حکم قیمت لگائیں گے اس شکار کی، تو وہ قیمت کے اعتبار سے لگائیں گے. فرماتے ہیں کہ وہ قیمت لگائیں گے اس جگہ میں جہاں پر اس شکار کو قتل کیا ہے. لاختلاف القیمی اختلاف الاماکن، کیونکہ جگہوں کے تبدیل ہونے سے قیمتوں کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، اس لیے جہاں پر وہ ہے بس شکار اسی جگہ کی قیمت لگائیں گے. فإن كان الموضع برا، اگر جگہ ہے وہ خشکی اور صحرا ہے، لا یباع فیہ الصید، جس کے اندر شکار نہیں بیچا جاتا، تو یعتبر اقرب المواضع الیہ، تو اس کے قریب ترین جو جگہ ہے اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. مما یباع فیہ ویشتری، جہاں پر شکار کو خریدا اور بیچا جاتا ہے. قالوا، فقہاء فرماتے ہیں کہ الواحد یکفی، فیصلہ کرنے والے، قیمت کا فیصلہ کرنے والے جو دو ماہر آدمی ہوں گے ان میں سے ایک کا ہونا بھی کافی ہے. آیت میں کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ دو ہونا لازمی ہے، بل مثنى اولا، صرف اولویت کا بیان ہے آیت میں، لہذا دو ہونا زیادہ بہتر ہے. انه احوط وابعد عن الغلط، کیونکہ یہ احتیاط کے زیادہ قریب ہے اور غلطی سے زیادہ دور ہے. کما فی حقوق العباد، جیسے حقوق العباد کے اندر ہوتا ہے ایک آدمی کی بات کو بھی مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر دو ہوں تو زیادہ بہتر ہے. وقیل یعتبر المثنى ها هنا بالنص، ایک روایت میں یہ کہ بھئی دو کا ہونا ضروری ہے چونکہ نص کے اندر دو کا ذکر ہے. والهدی لا یذبح الا بمکہ، اگر ہدی ہی اختیار کر دی ہے قاتل محرم نے، اس کا حرم کے اندر ذبح ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے ہدیم بالغ الکعبہ، ہدی ایسی ہونی چاہیے جو کعبہ تک پہنچ جائے اور وہاں پر ذبح کی جائے. ویجوز الاطعام فی غیرہا، لہذا اگر غلہ اس نے اختیار کر دیا کہ میں مساکین کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں شکار کی قیمت کی بقدر، تو فرماتے ہیں کہ وہ پھر حرم کے علاوہ بھی کھلا سکتا ہے. خلاف الشافعی، سوائے امام شافعی اللہ کے، وہ ہوا یا تبر بالہدی، وہ ہدی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں، کھانا بھی وہ حرم کے ہی غلاموں مساکین کے اوپر کھلایا جائے گا. والجامع، اور بیچ میں علت کیا ہے، توسعۃ علی سکان الحرم، حرم کے باشندوں کے اوپر وسعت کرنا، یہ علت ہے ان کی، لہذا وہ چاہے غلے کے ذریعے سے کریں یا ہدی کے ذریعے سے، دونوں وہیں پہ کریں گے. احناف فرماتے ہیں الہدی قربۃ غیر معقولۃ، ہدی خون کا بہانا یہ ثواب کے طور پر معروف ہے لیکن غیر معقول ہے، کیونکہ عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ بھئی ایک چیز کا خون بہایا جا رہا ہے تو اس میں ثواب کیسے ہے، تو لہٰذا یہ غیر معقول ہے لیکن نص سے ثابت ہے، تو لہٰذا ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں. تو لہٰذا فیختص بمکان او زمان، وہ کسی مکان یا زمانے کے ساتھ تو خاص ضرور ہوگی، کیونکہ خلاف قیاس چیز اپنے مورد پر بند رہتی ہے. اما صدقہ، جہاں تک صدقے کی بات ہے، دوسرے کو مال دینا، دوسرے پر خرچ کرنا، یہ قربتن، ایسی قربت ہے معقولتن، یہ عقل میں آنے والی ہے کہ دوسرے کے اوپر مال خرچ کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا جب معقول ہے تو یہ کل زمان و مکان، ہر زمانے کے اندر بھی آپ کسی بھی صدقہ کر سکتے ہو اور ہر جگہ کے اوپر آپ صدقہ کر سکتے ہو، یہ کسی مکان یا زمان کے ساتھ خاص نہیں ہوگی. والصوم یجوز فی غیر مکہ، اس طریقے سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزہ بھی مکہ کے اندر رکھنا ضروری نہیں ہے، دوسری جگہ پہ بھی رکھ سکتا ہے. لأنه قربۃ فی کل مکان، کیونکہ یہ بھی ایسی قربت ہے کہ ہر جگہ پر اس کو رکھنا جائز ہے، درست ہے، معقول ہے. فإن ذبح الہدی بالکوفہ، اگر کسی نے ہدی کو، جانور اپنے کو جزا کے اندر ذبح کیا ہے لیکن کوفہ کے اندر کیا ہے، تو فرماتے اجزاہ عن الطعام، یہ طعام کی طرف سے کافی ہوگا، ہدی کی طرف سے نہیں ہوگا. آیت کے اندر جو ہے کہ طعام مساکین کو کھلائے، تو یہ طعام کی طرف سے یہ ہدی کافی ہوگی، یہ ہدی کے اندر نہیں لگے گا، کیونکہ ہدی کے لیے حرم کے اندر ذبح ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ اذا تصدق باللحم، وہ گوشت کو صدقہ کرے گا لوگوں کے اندر، تو وفیہ وفاء بقیمت الطعام، تو طعام کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اس شکار کی جتنی قیمت ہے اس قیمت کو لگایا، اس قیمت کو لگانے کے بعد اسی کی قیمت کی بقدر اس نے جانور خریدا اور خرید کر اس کا گوشت تقسیم کر رہا ہے، تو گوشت بھی جو تقسیم کر رہا ہے تو نصف سا گندم یا ایک سا جو ہے یا کھجور، اس کی قیمت کی بقدر گوشت وہ تقسیم کرے گا، ہر مسکین کو دے گا، اس سے زیادہ نہیں دے گا.
یعنی چونکہ یہ حدیث کی اب عام میں لگے گی کہ اس قربانی کا جو جانور ہے اس میں نہیں لگے گی، اس میں لگتی تو مطلقاً جانور کو تقسیم کرتا، لیکن اب یہ اس نے پابندی کرنی ہے۔ لأن العراقۃ لا تنوب عنہ، کیونکہ یہاں پہ عراقۃ الدم یہ خون بہانا کہ اس کے قائم مقام نہیں ہوگا یعنی جزا کے، کیونکہ وہ تو حرم کے اندر ہی ہوتا ہے۔ وَإِذَا بَقَى الْاخْتِيَارُ عَلَى الْهَدْيِ، جب قاتل نے ہدی کو اختیار کر دیا ہے بھئی میں جانور ہی ذبح کروں گا، تو یہدی یجزیہ فی الاضحیہ، تو حرم کے اندر ہی اس کو قربانی کرے گا، لیکن جو اس کے یعنی قربانی کے اندر کافی ہونے والی ہوتی ہے۔ لہذا بکری اگر کرتا ہے تو 1 سال کی ہونی چاہیے، اور اگر وہ گائے بھینس کرتا ہے تو وہ 2 سال کی ہونی چاہیے، اور یا اونٹ کرتا ہے تو پھر وہ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے کر کے پھر وہ جو قربانی کے اندر کافی ہونے والا جانور ہے وہ ہدی اس نے کرنی ہوگی۔ لأن مطلق اسم الہدی، ہدی کا جو مطلقاً اسم ہے، مطلقاً اسم جب ہدی کا بولا جائے منصرف الیہ، اس سے قربانی والی ہدی مراد ہوتی ہے۔ جبکہ امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یجزی صغار النعم فیہا، اس میں چھوٹے جانور جو پالتو مویشی ہیں وہ بھی مراد دیے جا سکتے ہیں۔ لأن صحابہ رضی اللہ عنہم اوجبوا عناقا وجفرتا، چھوٹا بکری کا بچہ اور 4 مہینے کا بکری کا بچہ بھی لازم کیا انہوں نے کیا ہے، تو لہذا وہ بھی یہاں پر مراد لیا جا سکتا ہے۔ لیکن شیخین فرماتے ہیں کہ یجوز الصغار علی وجہ الاطعام، یعنی ہاں چھوٹے جانوروں کو عام کے طور پر تو آپ یعنی کھانا کھلانے کی جو کیٹیگری ہے جزا میں، اس کے طور پر تو آپ اس کو جائز ہے، کر سکتے ہیں ذبح۔ اذا تصدقہ، یعنی اس کے گوشت کو صدقہ کرنے کی جب نیت سے ذبح کرے تو پھر تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہدی جانور ہی ذبح کرنے کی کا اختیار کیا ہے اس کو، تو اس کا پھر حرم کے اندر اور اس کا قربانی کی شرائط کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْاخْتِيَارُ عَلَى الطَّعَامِ، اگر قاتل نے محرم نے عام کو اختیار کر دیا کہ بھئی میں شکار کی قیمت کی بقدر غلہ دینا چاہتا ہوں مساکین کو، تو فرماتے ہیں کہ یقوم المتلف بالطعام عندنا، احناف کے نزدیک اس مقتول شکار کی قیمت لگائی جائے گی غلے کے ساتھ، کہ اس کی قیمت کی بقدر کتنا غلہ، اگر گندم ہے تو کتنی گندم آتی ہے، کھجور ہے تو کتنی کھجور آتی ہے، جو ہے تو کتنی جو آتی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اس کی قیمت کے بعد بات ہے کہ ہر ایک مسکین کو نصف سا گندم، یا اگر کھجور ہے تو پھر 1 سا کھجور کی ایک مسکین کو دیں گے۔ لأنہ هو المضمون، کیونکہ شکار جو ہے اسی ہی کی ضمانت دی جائے گی، جب اسی کی ضمانت ہے تو پھر فتو تبر قیمت، اسی ہی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ فإذا اشترى بالقیمت طعاما، جب اس نے اس کی قیمت کی بقدر غلہ خرید لیا، تو اگر گندم خریدیے تو تصدق علی کل مسکین نصف صاع من بر، پھر نصف سا گندم ہر مسکین کو دے گا، اور اگر کھجور ہے تو اوسا من تمر 1 سا دے گا، او شعیر جو ہے تو پھر 1 سا جو کی دے گا۔ ولا يجوز ان يطعم لكل مسکین اقل من نصف صاع، ہر مسکین کو 1 سا نصف سا سے کم نہیں دے سکتا۔ لأن طعام المذکور، کیونکہ یہ جو طعام ہر مسکین کو دیا جائے گا، انصرف الی ما، اس طعام کی طرف اس کو پھیرا جائے گا، هو المعود فی الشرع، شریعت کے اندر ایک مشہور ہے اور معروف ہے، اس کی طرف پھیرا جائے گا، وہ ہے صدقہ فطر یا روزے کا فدیہ، تو لہذا اسی کی بقدر دینا پڑے گا۔ وَإِنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ، اگر قاتل یہ کہتا ہے کہ میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ یقوم المقتول طعاما، پہلے اس مقتول شکار کی قیمت لگائی جائے گی غلے کے ساتھ، یعنی اس کی کتنی گندم آتی ہے اس کی قیمت کی بقدر، یا کتنی کھجور آتی ہے، تو اسی کے پھر ہر ایک یعنی اس کی قیمت کا گندم خرید دی، یا خریدی نہیں بلکہ اندازہ لگا دیا، اندازہ لگانے کے بعد پتہ چلا کہ بھائی اس کی اتنے سا گندم اس کی قیمت کی بنتی ہے، پھر ہر نصف سا گندم 1 صدقہ فطر کی بقدر ہو جائے گا، اور یہی روزے کا فدیہ ہے، لہذا یہی ایک روزے کا فدیہ، تو اسی صدقہ فطر کی بقدر ایک روزہ رکھے گا۔ ثم یصوم عن کل نصف صاع من بر، ہر نصف سا بر یعنی گندم کے مقابلے میں روزہ رکھے گا، او صاع من تمر، یا 1 سا کھجور کے مقابلے میں، یا 1 سا کے مقابلے میں یومن 1 دن کا روزہ رکھے گا۔ لأن تقدیر الصیام بالمقتول غیر ممکن، اور تمہارے پاس کوئی روزوں کو مقرر کرنا مقتول کے ساتھ اندازہ کرتے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ بھئی یہ مقتول شکار بڑا ہے تو 1 روزہ، اگر چھوٹا ہے تو اتنے روزے، اس طریقے سے ممکن نہیں ہے کوئی اندازہ لگانا۔ تو اطلاق قیمت الصیام، کیونکہ روزوں کی تو کوئی قیمت ہے نہیں ہے، اسی کے ساتھ ہم کوئی اندازہ کر سکیں۔ فقدرناہ بالطعام، تو سب سے پہلے ہم نے طعام کے ساتھ اس کا اندازہ کیا کہ بھئی اس قیمت کی بغیر اتنا طعام آتا ہے۔ والتقدیر علی ھذا الوجہ موعود فی الشرع، اور
اس طریقے سے مقرر کرنا اور اندازہ کرنا یہ شریعت میں مشہور بھی ہے. اس طریقے سے کمافی باب الفدیہ، جیسے کہ فدیے کے باب میں ایک روزوں کا فدیہ ہے وہ ایک صدقہ فطر کی بقدر دیا جاتا ہے، تو اسی کی بقدر ہم نے، اسی فدیے کی بقدر ہم نے ایک ایک روزہ بھی لازم کر دیا. فَإِن فَضُلَ مِنَ الطُّعَامِ أَقَلُّ مِن نِّصْفِ سَاعٍ، اگر مساکین کو دیتے دیتے آخر میں نصف سا سے کم، یعنی صدقہ فطر کی مقدار سے کم غلہ بچ گیا ہے، اس کا کیا کریں؟ فرماتے ہیں فَهُوَ مُخَيَّرٌ، اس صورت میں اختیار ہے اس محرم کو، ان شاء تصدق بھی ہے تو اس کو صدقہ کرے، ان شاء صام عنہ یوما کاملا، ہے تو یہ ہے کہ پھر اس کی جگہ پر ایک دن کامل روزہ رکھ لے. لأن الصوم اقل من یوم غیر مشروع، فرماتے ہیں کہ لأن الصوم قل من یومن، ایک دن سے کم کا جو روزہ ہے وہ تو مشروع ہے نہیں ہے، لہذا جب صدقہ فطر سے کم مقدار رہ جائے گی تو اس کی وجہ سے آدھا دن کا روزہ تو نہیں رکھ سکتا نا، لہذا جب روزہ رکھے گا تو پورے دن کا رکھے گا، یا یہ کہ اسی کو صدقہ کر دے گا. فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْوَاجِبُ دُونَ طَعَامِ مِسْكِينٍ، اگر اس نے کوئی ایسا جانور مارا ہے چھوٹا، مثلا جنگلی چوہا وغیرہ، کہ جس کی قیمت وہ ایک مسکین کو جتنا غلہ دیتے ہیں اس سے کم ہے، مثلا وہ نصف سا سے کم اس کی قیمت بنتی ہے، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یطعم قدر الواجب، یا تو یہ کہ جتنا واجب ہے اسی کی بقدر بس دے دے، او یصوم یوما کاملا، اگر روزہ رکھتے تو پھر پورا ایک دن کا کامل روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ نصف دن کا روزہ مشروع نہیں ہے، لما قلنا، جیسے ہم نے کہا. ولو جرح صیدا او نتف شعرہ او قطع عضوا منہ، اگر کسی نے شکار کو زخمی کیا ہے یا اس کے بالوں کو نوچ دیا ہے، او قطع عضوا منہ، یا اس میں سے کوئی ایک عضو اس کا کاٹا ہے، مکمل شکار کو ہلاک نہیں کیا بلکہ اس کا ایک عضو کاٹا ہے، زمین ما نقص ہو، تو جتنی قیمت اس کی کم ہو چکی ہے اس عیب کی وجہ سے تو اس کا وہ ضامن ہوگا، اور اس کا فیصلہ بھی دو عادل آدمی کریں گے. اعتبارا للبعض بالکل، بعض کو کل کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ جس طریقے سے کل کو اگر ہلاک کرتا ہے تو اس صورت میں اس کی کل قیمت کا اعتبار ہوتا ہے، لہٰذا بعض کو کرنے کی وجہ سے جتنی قیمت کم ہوئی ہے اس کا اعتبار ہوگا. کما فی حقوق العباد، جس طرح حقوق العباد کے اندر جتنا نقصان ہوتا ہے تو اسی کی بقدر ہی اس کو نقصان بھرنا پڑتا ہے. ولو نتف ریش طائر، اگر کسی نے پرندے کے پروں کو توڑ دیا حالت حرام میں، نوچ دیا، او قطع قوائم صید، یا شکار کے جو پاؤں ہیں چوپایا ہے تو اس کے سارے پاؤں کو اس نے کاٹ دیا، تو فخرج من حیز الامتناع، فرماتے ہیں حیز الامتناع یعنی وہ اپنی حفاظت کی حالت سے نکل گیا ہے، اپنی حفاظت کی حالت، یعنی پہلے تو وہ اپنی حفاظت کر سکتا تھا، اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، اب اپنے بچاؤ کی حالت سے وہ باہر نکلا ہے کہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو یہ بھی گویا کہ ہلاک کرنے کی ہی مترادف ہے. تو فعلیہ قیمت کاملہ، اس صورت کے اندر محرم کے اوپر کامل قیمت لازم آئے گی، لأنہ فوت علیہ الامن تفویت آلت الامتناع، کیونکہ اس نے اس کے امن کو فوت کر دیا ہے، اس کے بچاؤ کے آلے کو فوت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کے پر ہی اس کے بچاؤ کا آلت ہے، یا اس کے پاؤں ہی بچاؤ کا آلت ہے، اسی کو فوت کر دیا اس نے، تو فیغرم جزاءہ، لہذا اس کی کامل جزا کا وہ ضامن ہوگا. ومن کسر بیض نعامۃ فعلیہ قیمتہ، اگر کسی نے ومن کسرا، کسی نے کبوتر کا انڈا حالت حرام کے اندر توڑ دیا تو اس کی قیمت اس کے اوپر لازم آئے گی. وہذا مروی عن علی و ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ولأنہ اصل الصیدی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انڈا جو ہے یہ شکار کی اصل ہے، اسی سے تو شکار بنتا ہے. ولہ عرضیۃ ان یصیر صیدا، اور اس انڈے کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ وہ اس سے بچہ پیدا ہو اور وہ شکار بنے، تو لہذا فنزل منزلۃ الصید احتیاطا ما لم یفسد، لہذا جب تک کہ وہ انڈا خراب نہیں ہے ہوتا اس وقت تک احتیاطاً ہم اس کو شکار کے ہی قائم مقام کریں گے. ما لم یفسد کو آپ اس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں کہ من کسر بیض نعامہ، یعنی جس نے انڈا توڑا ہے لیکن وہ ایسے حالت اس وقت توڑا ہے کہ جس وقت وہ فاسد نہیں تھا، خراب انڈا نہیں تھا بلکہ صحیح انڈا تھا، اس صورت میں اس کے اوپر یہ قیمت لازم ہوگی. اگر انڈا ہی خراب تھا تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر قیمت لازم نہیں آئے گی.
فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْضِ فَرْخٌ مَيِّتٌ، اگر انڈا توڑا اس نے اور انڈے کے اندر سے جو کبوتر کا بچہ نکل آیا مردہ، تو فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ حَيًّا، تو اس کے اوپر اس کے زندہ ہونے کی حالت کے اندر اس بچے کی جتنی قیمت ہوتی ہے وہ لازم ہوگی. آدھا استحسان، یہ استحسان ہے. قیاس کا تقاضا یہ کہ اللہ یغرم سوى البیض، انڈے کے علاوہ اس کے اوپر کچھ لازم نہیں ہونا چاہیے. لأن حیات الفرخ غیر معلومہ، کیونکہ انڈے کے اندر جو اس کا وہ بچہ تھا اس کی حیات تو معلوم نہیں ہے، اس کے مار سے مرا ہے یا پہلے کا مرا ہوا ہے. لیکن استحسان یہ کہ ان البیض معد لیخرج منه الفرخ الحی، کیونکہ اس کو تیار ہی اسی وجہ سے کیا گیا ہے، یا اس کے اوپر کبوتر بیٹھ کر اس کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ تاکہ اس سے زندہ ہی بچہ نکلے. لہذا والکسر قبل اوانہ سبب لموتہ، لہذا اس کے پیدا یعنی بچہ باہر نکلنے کے زمانے سے پہلے اس کو توڑ دینا یہ اس کی موت کا سبب ہے. لہذا اسی سبب ظاہر کو دیکھتے ہوئے ہم قیمت لازم کریں گے، اور بچے کی زندہ ہونے کی حالت کی قیمت فیحال بہ، اسی قیمت کے اوپر ہی اس کا دار و مدار رکھا جائے گا احتیاطاً. یحال یعنی مضاف منصوب کیا جائے گا بھی، اس موت کا سارا کے سارا دار و مدار علیہ علی الکسر یعنی اس توڑنے کے اوپر احتیاطاً. علی ھذا، اسی قول پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ اذا ضرب بطن ظبیۃ، کہ ہرنی کے پیٹ پر اس نے مارا ہے، فالقت جنینا میتا، اس نے ایک بچہ پھینکا ہے جو مردہ ہے، وماتت اور مرا ہوا ہے، تو فعلیہ قیمتہما، لہذا ہرنی کی بھی قیمت اور اسی طریقے سے اس کے بچے کی بھی قیمت لازم ہوگی، کیونکہ اس صورت کے اندر بھی اس نے گویا کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو مار کر باہر یعنی نکالنے کا سبب اس نے وہ بنا ہے، لہذا اس صورت میں دونوں کی اس کے اوپر لازم ہوگی قیمت. تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے. آگے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر جن کا شروع میں بھی ذکر ہو چکا ہے پچھلے سبق میں، کہ ان کے مارنے کی اجازت ہے حالت احرام میں بھی، ان کا ذکر بھی آئے گا، اور کچھ مزید مسائل لے کر انشاءاللہ اگلے سبق میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.